السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، اجراء النحو یہ وہ کتاب گرامر کی عربی زبان سیکھنے کے لیے ہم نے یہ شروع دو کتابیں کی ہوئی ہیں، ایک گرامر کی اور دوسری لغہ عربیہ سیکھنے کے لیے جو دروس اللغہ العربیہ لغیر ناطقین بہا، جز اول اس کا مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا جز جو ہے سیکنڈ جز دوسرا جز جو ہے دوسرا حصہ کتاب کا وہ شروع کریں گے۔ تو آج کی ہماری نشست جو ہے گرامر کے ساتھ ہے، 12 نمبر یہ لیسن ہے اور مفعول بہ اس پہ بات ہوگی۔ مفعول بہ کے تفصیلی احکام فعل کی بحث میں ذکر کیے جائیں گے آگے، تاہم بعد میں آنے والے جملوں میں مفعول بہ کا استعمال زیادہ ہے، اس لیے مختصر طور پر اس کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ فاعل سے جو فعل صادر ہوتا ہے کبھی تو صرف فاعل پر ہی پورا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ما قبل فاعل سے جو فعل صادر ہوتا ہے کبھی تو صرف فاعل پر ہی پورا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ما قبل گزرا، اور کبھی فاعل پر ختم نہیں ہوتا بلکہ فاعل سے صادر ہو کر کسی تیسری چیز پر واقع ہوتا ہے۔ اس تیسری چیز کو اصطلاح میں مفعول بہ کہتے ہیں، اور مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی زبر آتی ہے اس پہ۔ مفعول بہ کی وضاحت اور ترکیب کے لیے ذیل کے جملوں میں غور کریں۔ تو جب ظاہر اسم ہوگا اور معلول نہیں ہوگا، اس میں کوئی علت نہیں ہوگی، تو خاص حالتوں میں زبر نہیں ظاہر ہوتی، وہ آگے آئے گا، اس کی تفصیل بیان ہوگی کہ جو منصوب جو ہے کبھی کبھار زیر زبر سے ہوتا ہے، زبر سے یعنی منصوب ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ حرف کے ذریعے ہوتا ہے منصوب۔ منصوب زبر کو کہتے ہیں، جس کے اوپر زبر ہو تو وہ اسم منصوب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں بلغت القلوب الحناجر، یہ الحناجر دیکھ رہے ہیں، بلغت دل گلوں تک پہنچ گئے۔ اب اگر کہا جاتا ہے بلغت القلوب تو معنی پورا نہ ہوتا کہ کہاں دل پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے۔ تو الحناجر آیا تو اس کو محتاج ہے، یہ متعدی ہے، یہ فعل اس کی طرف جانے کے لیے مفعول کی طرف۔ تو بلغت القلوب الحناجر تو یہ مفعول ہے، بلغت فعل ہے ماضی، القلوب فاعل ہے، دل پہنچ گئے۔ کیا پہنچے؟ دل، کرنے والا کام القلوب ہے۔ کہاں پہنچے؟ الحناجر، گلوں تک، حنجرہ کی جمع حناجر ہے، تو یہ مفعول بہ ہے، دل گلوں تک پہنچ گئے۔ جاء السحرۃ فرعون، جاء فعل، السحرۃ فاعل، اور فرعون جادوگر، فرعون کے پاس آئے، تو فرعون یہاں مفعول بہ ہے۔ کون آیا؟ سحرہ، کام کیا ہے؟ جاء، کرنے والے سحرہ، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس آئے، تو فرعون مفعول بہ ہے۔ قتل داود جالوت، قتل فعل، داود فاعل ہے، اور جالوت جو ہے یہ مفعول بہ ہے۔ داود نے جالوت کو، فعل کس پہ واقع ہوا؟ جالوت کے اوپر، کرنے والا داود ہے تو یہ فاعل ہے، اور قتل جو ہے یہ فعل ہے، تو یہ مفعول بہ ہوگا جالوت، داود نے جالوت کو قتل کیا۔ اضل فرعون قومہ، اضل فرعون، یہ اضل فعل ہے، فرعون فاعل ہے، اور قومہ اس کی قوم، یہ مفعول بہ ہے۔ لا يحب اللہ، اس میں جو ہے قومہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یہ دونوں مل کر مضاف الیہ، اضل جو ہے فعل اس کا مفعول ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، لا يحب فعل ہے، اللہ فاعل ہے، الجہر یہ مفعول بہ ہے، اللہ پاک جہر کو پسند نہیں کرتے۔ لا يسمع الصم الدعاء، پورا جملہ نہیں ہے، آگے آیت میں ہے لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول، اللہ تعالیٰ بری بات کا ظاہر کرنا، الفاظ، سخت الفاظ استعمال کرنا، کسی کی برائی کرنا اسے پسند نہیں کرتے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا ہے تو وہ ظالم کے بارے میں اسے اجازت ہے کہ وہ بات کر سکے کہ فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ تو یہ آیت پوری ہے اس طرح۔ تو یہاں پہ الجہر جو ہے وہ مفعول ہے۔ لا يسمع الصم الدعاء، لا يسمع بہرا پکار نہیں سن سکتا، لا يسمع الصم، الصم الدعاء، لا يسمع یہ فعل، الصم بہرا جو ہے، الدعاء پکار، تو یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے، اور یہ فعل ہے۔ لا يخزي اللہ النبی، فعل فاعل اللہ، النبی مفعول، اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔
فاعل کی طرح مفعول بھی کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی ضمیر منصوب متصل کی صورت میں، کبھی ضمیر منصوب منفصل کی صورت میں، کبھی اسم ظاہر کی شکل میں، پھر کبھی مفرد، کبھی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، کبھی موصوف صفت مل کر، جیسے فاعل میں ہم نے ذکر کیا، کبھی مرکب صوتی، کبھی مرکب منع صرف، اور معطوف معطوف علیہ، یعنی معطوف اس کو کہتے ہیں جس میں واو استعمال ہوتا ہے، اسے معطوف کہا جاتا ہے کہ واو معطوف ہے، یہ آگے آئے گا اس کی وضاحت جو ہے۔ کبھی جملہ مفعول بھی ہی بنتا ہے۔ ذیل میں وہ مثالیں ہیں جہاں فاعل اور مفعول بھی دونوں اسم ظاہر ہیں اور دونوں کا اعراب بالحرکات ہے، یہاں پہ ظاہر ہے اسم اور حرکات جو ہے ظاہری ہیں، تو اسی پہ بات ہوگی، بعد میں پھر تفصیل میں جائیں گے۔ جملہ فعلیہ کہ جس جملے میں مفعول بھی واقع ہو اس کی ترکیب یوں کی جاتی ہے، مثلا یرفع ابراہیم القواعد، تو یرفع فعل، ابراہیم فاعل اور القواعد مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ ہم جملہ فعلیہ خبریہ میں ہیں، تو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ خبریہ جس میں صرف فعل اور فاعل، اب ہم پڑھ رہے ہیں فعل بھی ہے، فاعل بھی اور مفعول بھی ہے، تو جملہ فعلیہ خبریہ کیسے ہوا؟ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح ذیل کے جملوں کی ترکیب کریں۔ یؤاخذ اللہ الناس، یؤاخذ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، الناس مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے لوگوں کا۔ یبدئ اللہ الخلق، اللہ پیدا کرتا ہے اپنی مخلوق کو، ابداع جو ہوتا ہے بغیر کسی سابقہ تفصیل کے، تو یبدئ اللہ الخلق فعل، فاعل اور مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، فعل، فاعل اور مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعلیہ کیوں ہے؟ کیونکہ سب میں شروع میں فعل ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور انشائیہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں امر نہیں ہے، اس کے اندر طلب نہیں ہے، دعا نہیں ہے، وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، کیونکہ ہم جملے کی دو قسمیں انشائیہ اور خبریہ، تو اب ہم جملہ خبریہ کے اندر ہیں جس میں بھی دو قسمیں، اسمیہ خبریہ اور فعلیہ خبریہ، بھی ہم جملہ فعلیہ خبریہ پڑھ رہے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا، آگے قرآن میں ہے، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، تو یا لا یکلف فعل ہے، اللہ جو ہے یہ مزید اس کی جو ترکیب ہے تفصیل وہ پھر مزید جب ہم پڑھیں گے آگے تو اور کھل کے بیان ہوگی، یہاں موٹی موٹی چیزیں ذہن میں رکھیں کہ لا یکلف فعل ہے اور اللہ فاعل ہے اور نفسن کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، فعل فاعل اپنے مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا، تو بعث اللہ فعل فاعل مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یجمع اللہ الرسل، یجمع اللہ، تو فعل فاعل اور رسل جو ہے رسول کی جمع ہے، اپنے اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرتا ہے، تو یہ مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ احل اللہ البیع، آگے ہے وحرم الربا، یہ قرآنی آیات کی مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا، تو احل فعل، اللہ فاعل اور البیع خرید و فروخت جو ہے وہ حلال ہے، یہ مفعول بھی ہے، تو فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ورث سلیمان داؤد، سلیمان علیہ السلام نے وراثت لی داؤد کی، تو ورثہ فعل ہے، سلیمان فاعل ہے، اور وراثت کس کی ملی؟ داؤد کی، تو داؤد یہاں مفعول بھی ہے، تو فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں، تو یضرب بیان کرتے ہیں، ضرب المثل جو ہے وہ، تو یضرب فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور الامثال مثل کی جمع، مثال کی جمع امثال ہے، یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اتی اللہ بنیانہم، اللہ تعالیٰ ان کی جڑوں کے نیچے سے آئے، ان کی دیواروں کے نیچے سے آئے۔ اتی اللہ بنیانہم، تو اتی اللہ یہ فعل ہے ماضی، اللہ فاعل ہے،
بنیانہم، یہ بنیان جو ہے یہ مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہی ہے کس کا؟ عطا فعل کا، تو فعل فاعل اور مفعول بھی ہی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نادى نوح ابنہ، نوح ابنہ، نادى نوح، نادى فعل، نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور یہ فاعل نوح، ابنہ یہ مضاف مضاف الیہ مفعول ہے، تو ندا اس پہ واقع ہوئی یہ مفعول ہے، تو فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یبلغ الہدی محلہ، اور ہدی جو ہے وہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے حج کے اندر سے ہدی کہتے ہیں، جو کہ حج قران کرنے والا اور حج تمتع کرنے والا اس پہ ہے، تو جب اپنی جگہ پہ پہنچ جائے قربانی، تو محلہ جگہ، محل جیسے ہم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یبلغ پہنچ جائے، فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بسط اللہ الرزق، اللہ پھیلاتا ہے رزق کو، وسیع کرتا ہے، بسط اللہ الرزق، فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یبلغ الکتاب اجلہ، تو کتاب جو ہے اپنی مدت تک پہنچ گئی۔ احبط اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، آپ نے یہ اب کرنا ہے آگے۔ امتحن اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان کیا۔ کرہ اللہ بعاثہم، اللہ نے ان کو بھیجنے کو ناپسند کیا، فعل فاعل اور یہ مفعول جو ہے مضاف اور مضاف الیہ مل کر۔ اخذت الارض زخرفہا، زمین نے اپنی زینت کو ظاہر کیا، یہ لیا، تو زخرفہا یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے یہاں پہ۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنا وعدہ جو ہے مخالفت نہیں کرتا اس کی۔ جاءت رسولنا ابراہیم، ہمارے رسول آئے ابراہیم کے پاس۔ اخذ اللہ سمعکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری سماعت لے لی، سمعکم یہ مفعول ہے۔ یضرب اللہ الحق، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے حق کو، یضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں بیان کے معنی میں آئے گا، تو یضرب اللہ الحق کا، تو حق کا جو ہے یہ مفعول ہے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، تو قلوبہم مفعول ہے۔ احتمل السیل زبدا رابیہ، تو زبدا رابیہ یہ مفعول ہے یہاں پہ، احتمل فعل ہے۔ علم کل اناس مشربہم، ہر انسان، عمل علم فعل ہے، کل اناس یہ مضاف مضاف الیہ فاعل ہے، مشربہم یہ کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہی ہے، ہر سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ان کے مشرب کا۔ تو جملہ فعلیہ میں عموماً فاعل پہلے اور مفعول بھی ہی بعد میں آتا ہے، لیکن کبھی مفعول بھی ہی پہلے اور فاعل بعد میں بھی آتا ہے، یعنی فعل پلس مفعول بھی ہی اور فاعل بعد میں۔ ایسی مثالوں میں فاعل اور مفعول بھی ہی کے اعراب سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلا کلمہ مفعول بھی ہی اور دوسرا فاعل ہے، جیسے حضر یعقوب الموت، حضر حاضر ہوگی، کیا حاضر ہوئی؟ موت، تو موت بعد میں آیا، الموت یہ فاعل ہے، پیش آئی ہے، کس کو؟ یعقوب، تو یعقوب کے اوپر زبر ہے، تو یہ مفعول بھی مقدم ہے، پہلے آیا ہے، اور فاعل بعد میں ہے، اس کی ترکیب یوں ہوگی، حضر فعل، یعقوب مفعول بھی مقدم یعنی پہلے آیا ہے یعقوب، الموت فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح ذیل کی مثالوں کی ترکیب کریں گے۔ ابتلا ابراہیم ربہ، یہاں پہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اور آزمائش کی اس کے ابراہیم کی اس کے رب نے۔ لا يدخل الجنت قطات، قطع تلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو کون نہیں جائے گا؟ قطات یہ فاعل ہے اور یہ مفعول بھی مقدم ہے۔ یتبع المیت ثلاثۃ، یتبع فعل ہے، ثلاثۃ فاعل ہے، اور میت مقدم ہے، مفعول بھی مقدم ہے، میت کی تین چیزیں پیروی کرتی ہیں۔ لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع تلقی کرنے والا نہیں جائے گا، قاطع فعل ہے، الجنت مفعول ہے اور یہ فاعل، یہ فعل ہے اور یہ مفعول بھی اور قاطع فاعل۔ مس الانسان الضر، انسان کو
تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا، ضر فاعل ہے، اور المسل انسان یہ انسان مفعول بھی مقدم ہے۔ چونکہ اس کی زیادہ تر مثالوں میں ضمیریں ہوتی ہیں، اس لیے اس کی باقاعدہ تمارین ضمائر کے بیان میں آئے گی۔ اس طرح کبھی مفعول بھی ایک سے زائد ہوتے ہیں، اس کا مستقل بیان انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ غلط لکھا ہوا ہے، ان الگ لکھنا چاہیے اور شاء اللہ الگ لکھنا چاہیے۔ عربی میں انشاء جو ہے یہ پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے، اللہ کی پیدائش ہے، اللہ نے پیدا کیا، کسی کو بنایا، تو انشاءاللہ الف نون الگ لکھتے ہیں اردو میں، یہ ذہن میں رہے کہ انشاءاللہ الگ ہے، ان لفظ اور شاء الگ ہے، یہ عربی کا کلمہ ہے، اردو کا نہیں ہے۔ تو آئندہ آئے گا، اس کا مستقل بیان آئندہ آئے گا، تاہم وضاحت کے لیے چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔ جعلنا النہار، یعنی اس میں جو ہے دو مفعول جو آئیں گے وہ ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ جعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو معاش ذریعہ کسب کمانے کا ذریعہ بنایا۔ جعل فعل ہے، نا جو ہے فاعل ہے، یہ ضمیر متصل، النہار مفعول اول ہے، اور معاشا مفعول ثانی ہے، تو یہ بھی مفعول ہے، یہ مفعول ثانی، دو مفعول بھی ہوتے ہیں کسی بعض فعلوں کے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اتخذ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، تو ابراہیم بھی یہاں فاعل مفعول اول ہے اور خلیلا مفعول ثانی ہے۔ جعلنا البیت مثابۃ، ہم نے گھر کو اپنے یعنی گھر کو کعبۃ اللہ کو کیا بنایا؟ مثابۃ، ثواب کی جگہ پہ، تو ثواب ہے وہاں پہ جانا، وہاں پہ طواف کرنا۔ تو یہاں پہ نا جو ہے فاعل ہے، البیت مفعول اول اور مثابۃ مفعول ثانی ہے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ، تو اس میں ذالک جو ہے اسم اشارہ مفعول اول ہے اور حسرۃ مفعول ثانی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بنائے حسرت، اس کو یہ بھی مفعول ہے اور حسرہ یہ بھی مفعول ثانی ہے۔ جعل الارض قرارا، اس میں دو مفعول ہیں، الارض اور قرارا، زمین کو قرارگاہ بنایا۔ آتینا داؤد و سلیمان علما، ہم نے داؤد کو اور آتینا ہم نے عطا کی، یہ فعل اور یہ نا ضمیر متصل فاعل ہے، اس میں داؤد و سلیمان، داؤد اور سلیمان یہ کیا ہے؟ مفعول اول ہے، اور علم یہ مفعول ثانی ہے۔ کبھی فعل فاعل، یہ داؤد و سلیمان یہ واو عاطفہ ہے، یعنی عاطف اور معطوف جو ہے، یہ دونوں داؤد اور سلیمان مفعول اول اور علما مفعول ثانی ہے۔ میں نے واو عاطفہ کی پہلے بات کی تھی، تو یہ ہے وہ واو عاطفہ۔ کبھی فعل فاعل مفعول بھی پر مشتمل، جملے کی ترتیب یوں ہوتی ہے، پہلے فعل، پھر مفعول اول پلس فاعل اور پھر پلس مفعول ثانی۔ تو فعل کے بعد مفعول اول آئے گا، پلس فاعل آئے گا، اور پھر مفعول ثانی، یہ ترتیب بھی آ جاتی ہے جملے کی۔ تو میرا خیال ہے یہاں تک رکتے ہیں، یہ پھر زیادہ ہو جائے گا سبق، تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں مزید پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے عربی زبان کو آسان فرمائے اور ہماری نیتوں کی درستگی فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔